الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی سب تعریف رب العالمین کے واسطے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ الغرض کے میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ایک اللہ ہے۔ سمندر کے قطروں سے بڑھ کے ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جنہوں نے صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام ہم سب تک پہنچایا ہے۔ جس قدر کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا تحفظ، اس کی نگہداشت اور اس کو بچانا اس قدر ہی ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے جو مال بڑھتا گیا اس کو تحفظ دینے بچانے کے لیے انتظام و احترام کیے گئے۔ گھروں میں بڑے مضبوط قسم کے سیف بنائے گئے، کام نہ چلا
پھر گورنمنٹ سطح پر باقاعدہ ایک پیسوں کے تحفظ کے لیے باقاعدہ بینکنگ کا نظام شروع ہوا. اس کے اندر بھی بڑی کمیاں اور کوتاہیاں تھیں. ہر زمانے کے لحاظ سے اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں. آج کل کیش کی ترتیب جو ہے وہ سیکورٹی والی باقاعدہ گاڑی، وہ کیش کا چینج اس انداز میں کیا جا رہا ہے. بینکوں کے اندر باقاعدہ باہر اور اندر گارڈ کھڑے کیے جا رہے ہیں. باقاعدہ پولیس کی چیکنگ ہے. الگ کے ریاست نے پورے انتظامات کیے ہیں کہ لوگوں کے مال کو تحفظ دیا جائے. یہ مال عام سی چیز ہے. ساری کائنات کی نعمتوں کو جمع کر کے ان ساری نعمتوں کی کتنی اہمیت ہوگی کہ افغانستان کے اندر وہ جو بیٹریوں کے اندر ڈرنے والا مواد ہے، اس کے لیے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ذلیل و خوار ہو کے جا رہی ہیں. پاکستان کے اندر قدرتی سمندر کی گہرائی گواسر کے اوپر ساری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ذلتوں اور رسوائیوں کے ڈھیر اٹھا کے جا رہے ہیں. ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے. اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اس کا تحفظ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، پاکیزہ خون پیش کر کے، ماں نے اپنے بیٹے، بہنوں نے اپنے بھائی، عورتوں نے اپنے خامند پیش کر کے اس اسلام جس کی اہمیت پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ ہے، اس اسلام کا تحفظ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک شہید کروا کے، چہرہ مبارک زخمی کروا کے، 70 صحابہ کے لاشیں اٹھا کے اس اسلام کا تحفظ کیا گیا. لیکن میرے بھائیوں، بدلتے دنوں کے ساتھ مالک کائنات نے ہمیں قرآن کے اندر ایک ایک چیز کی وضاحت کی، لیکن سب افسوس کہ ہمارے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم بڑے مصروف لوگ ہیں. مالک کائنات نے قرآن میں ان کافروں کا جو پروگرام اور پلاننگ وہ قرآن میں بتائی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ان کافروں کے ارادے، پروگرام اور پلاننگ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو، اسلام کو، اس نعمت کو اپنی جھوٹی پھونکوں سے بجھا دیں گے. کافر نے قرآن کے اوپر ریسرچ کیا، اسلام کو ریسرچ کیا، پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو باقاعدہ پڑھا، اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ادارے قائم کیے. ایک ایک لفظ کے معنی و مفہوم کو سمجھ کے مسلمانوں کے اوپر جن چیزوں سے ایمان بڑھے گا ان کو کیسے نکالنا ہے، کن چیزوں سے ایمان کم ہوگا ان کو ان کے اندر کیسے انٹر کرنا ہے، دھکیلنا ہے، کیسے اسلام کو بیگانہ کرنا ہے، اسلام کو اجنبی کرنا ہے، اور اللہ کے دین کو ان کے ذہنوں سے کیسے نکالنا ہے. یہ پلاننگ
مسلسل کافروں کی جاری رہی. اسی جوہد مسلسل میں انہوں نے ہمیں حب الدنیا و کراہیت الموت، ہمیں دنیا کے پیچھے لگا دیا. جی مال و متاع کو جمع کرنا ہے، بینکنگ کا نظام بنانا ہے، پورا ایک سسٹم بنانا ہے، پیسہ کیسے بنایا جائے گا، کیسے چھپایا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے اندر انہوں نے باقاعدہ میرے بھائیوں کوٹ کوٹ کے بھر دی، اسلام سے بیگانہ کر دی. اس دنیا کی محبت نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، بہنوں کے حق چھین لیے. وہ مائیں جن کے قدموں تلے جنت تھی، ان ماؤں کو بیچاریوں کو روزے پہ مجبور کر دیا. باپوں کو جو احترام ملنا چاہیے تھا اس احترام سے محروم کر دیا گیا. ہر چیز کو پیسہ ہی سمجھ لیا گیا. معاشرہ اس قدر گتھم گتھا ہو گیا کہ اس کو اسلام جیسی نعمت کی پرواہ نہیں رہی، یاد ہی بھول گیا ہم کو مقصد لے کر آئے. یوں کفر کے ایجنڈے کامیاب ہوتے چلے گئے، ہمیں دنیا کے پیچھے لگا دیا، دنیا خوبصورت کر کے پیش کر دی. مرد سارا دن کوزو کے بیل کی طرح کما کما کے تھک گیا، گھر کے اندر گزارا نہیں ہوتا. عیاشیاں اور موجیں اور جناب دنیا کی چاہتوں نے نماز جیسے اہم فریضہ سے بیگانہ کر دیا. مسجدیں خالی ہو گئیں، جم خانے آباد ہو گئے، جو جن میں عورتیں اور مرد دونوں کو اکٹھے کر دیا گیا. آج کلبوں کے اندر باقاعدہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہیں. کو ایجوکیشن کر کے لڑکیوں لڑکوں کو اکٹھے جمع کر دیا تاکہ حیا باقی نہ رہے. حیا جیسی نعمت مسلمانوں سے چھین لی گئی. باقاعدہ وزارتیں ایسی عورتوں اور مردوں کو دی گئیں جو نصاب کے اندر یوں تبدیلی کرتے کہ اسلام کو باہر، آیتوں کو باہر نکال دو، احادیث سے دور کر دو اور دنیا کے گندے لوگوں کی سٹوریاں کتابوں کے اندر بھر دو. نظریہ پاکستان سے عاری کر دو ذہنوں کو. وہ کلمے کی محبت، وہ دین کی محبت، اس کو نکال کے دنیا کی محبت کو بھر دو. ہر بندہ اسی کوشش اور کاوش کے اندر ہے. کہاں پر دعا کرنی تھی اولاد کے لیے، دعا یہ دعا کرنی تھی اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ میں تیرے دین کی سرفرازی کے لیے اس کو روانہ کر دوں. کہاں پہ میرے بھائیوں عورتیں بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے میرے بھائیوں اسی طرح جیسے کفر کے دور میں لوگ عورتوں سے بچیوں سے نفرت کرتے تھے، آج کا معاشرہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے میرے بھائیوں کہ جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ میسج مل جائے کہ بیٹی پیدا ہوگی، گھر کے اندر سوگ سا مچ جاتا ہے. عورتوں کو اسلام سے دور کر دیا گیا. وہ اسلام سے دور ہو کے وہی نظام چاہتے ہیں جس کے اندر بے حیائی ہو. کئی مرد ایک ایک عورت کے ساتھ بے حیائی کریں. یہ جہلیت کا زمانہ تھا. یہ جو گینگ ریپ کے نام سے آج پکارا جا رہا ہے نا، جس کو بڑا ایڈوانس کر کے نام دے دیا گیا ہے، گینگ ریپ ہو گیا جی. میرے بھائیوں اس میں بے حیائی کا بہت بڑا عنصر اور دخل ہے. وہ عورتیں جو بے حیائی کے کام کرتی ہیں
جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو سب کو جمع کر لیا جاتا، چہرہ شناس آتا، آ کے چہرہ شناسی کرتا اور جناب اس مرد کو کہتا کہ اس کا چہرہ تیرے ساتھ میچ کرتا ہے۔ عورت جس کو کہتی یہ تیری اولاد ہے، اس کی جرت نہ تھی، وہ انکار کرتا، وہ اولاد کو لے کے چلا جاتا۔ مسلمانوں ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے، اسلام سے یوں ہمیں بیگانہ کیا جا رہا ہے۔ ہم شاید اجنبیت میں، شاید ہم دنیا کی محبت میں، شاید ہم جو وہ اسلام کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے ہم بھی چپ کر کے اسی راستے پہ گامزن ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا لباس مت پہنو جس سے خد و خال نظر آئے۔ یہ حکم مرد کے لیے تھا۔ آج عورتوں کے لباس شرع عام خد و خال نظر آتے ہیں۔ وہ جو بڑی چادر جس کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ہم جب باہر نکلتی ہیں تو چادر کو ذرا کوئی گندگی سی لگ جاتی ہے، چادر کو اوپر اٹھا دیں، فرمایا نہیں، آگے خشک مٹی آئے گی، تیری چادر کو پاک کر دے گی، لیکن تو چادر اٹھا نہیں سکتی۔ آج کے میرے بھائیو ہمارا مسلم معاشرہ دیکھ لو، آج چادر تو بہت دور کی بات ہے، آج بالکل آج چینلوں کو دیکھ لو، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ لو، سر سے دوپٹہ ہی اتر گیا ہے۔ آج جو زینت کا جس کو ڈھانپنے کا حکم ملا تھا اس زینت کو بالکل شرع عام ننگا کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں پھر بے حیائی جب اس طرح عام ہو جائے، باریک لباس ہو جائے، ان کے اندر اسے جسم نظر آئے تو بدماشیاں تو ہوں گی نا، پھر گینگ ریپ تو بڑھے گی نا، بے حیائی اس قدر پھیلے گی تو میرے بھائیوں پھر مسجد خالی کلب آباد۔ یہ کفر کا ایجنڈا وہ اس پہ کام کرتا ہے، اربوں خربوں ڈالر ایک ایک ملک خرچ کرتا ہے۔ ہم اپنے پیسے مکانوں کی تعمیر، کوٹھیوں کو بنگلوں میں جو ہے وہ تبدیل کرنا، بلڈنگوں کے مقابلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت بکریوں کے چرواہے بلڈنگوں کا مقابلہ کریں گے۔ آج اگر ایک پڑوسی نے 1 فٹ اونچا کیا ہے مکان، مجھے جو بھی کرنا چاہے کرنا پڑے، مجھے بیٹے کو کنٹینر میں بند کر کے یونان بھیجنا پڑے، میں نے 4 فٹ اونچا کر کے کہہ رہے کہ یہ دیکھ میں نے تو اسے 4 فٹ اونچا مکان کر دیا۔ ہم ادھر چلے گئے۔ سب افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ کافروں کی یہ چالیں بڑھتی چلی گئیں، تعلیمی نظام چینج ہو گیا، کتابوں کے اندر نعوذ باللہ ایسی ایسی تصویریں چھپنے لگیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو ایک ورق پر، دوسرے ورق پر کتے کی تصویر۔ جب کتاب کو بند کرو تو وہ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیوں وہ نام اور آپ کی سیرت کا وہ پہلو وہ کتے کی تصویر کے ساتھ بند کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیا کیا ہے، کہتے قرآن کے اندر بھی کتے کا ذکر ہے۔ ایسی ایسی بےہودہ عورتوں کو کینولیزا رائس جیسی بدماش کالی عورت نے مسلمانوں تمہارے پاکستان میں ایسی عورتوں کو ذمہ داریاں دی اور سونپی اور اعلان کیا، ہم چپ رہے۔ کہتے ہیں تیری گفتگو ذرا سخت ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ یہ سخت مومن کا آئینہ ہے، آئینہ اپنے ہی خد و خال دکھایا کرتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کفر کی چالیں کس طرح گھروں میں، مدرسوں میں، اگر میرے بھائیوں بالمحال ایک کسی قاری صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے، چینل اس کو چھانٹ دیتے، چینلوں کے اوپر اس کی دہائی ہے۔ یہ بدماش کلبوں میں جو مرضی کرتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی اینکر کی ضرورت نہیں، کسی اخبار نویس کی ضرورت نہیں، اس بدماشی کے ان سسٹموں کو دکھا دے، اسلام کو بدنام کریں گے۔
مولوی ایسا ہے، مولوی ایسا ہے، مولوی ایسا ہے، ساری باتیں مولوی 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 کہہ کے یہ دنیا سے بیگانہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ ہم آہنگ نہیں ہے، جدید دور سے ہم آہنگ نہیں ہے، یہ جناب دقیانوس ہے، اس کو یہ ہے، اس کو وہ ہے، تاکہ اسلام سے لوگ نفرت کر دیں۔ اللہ کا قرآن یہ سمجھا رہا ہے، یہ ہے کافروں کی چالیں، یہ کر رہا ہے کفر۔ ہم سمجھتے ہیں بس ویسے ہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جی، پتہ نہیں جدت آ گئی ہے جی، معاشرہ بڑا جدید ہو گیا ہے جی، لو جی اس طرح کی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے نا جی، دیکھو جی پھر بڑی سختیاں ہیں نا جی۔ ہم یہ کہتے ہیں مسجد میں پروپوگنڈا یہ ہے، بازار پہ تنقید مولوی پر ہے، اسمبلی میں مولوی چلا جائے، سیاست میں آ جائے، لو جی مولوی تہاڈا کی کم بنا ادھر آؤں گا، تسی رام نہ رب رب کرو۔ بھی کون سی رب رب کرے گی؟ بے حیائی ہوتی رہے چپ کر دیں، شرع عام کفر اسلام کو بدنام کرتا رہے چپ کر دیں، اللہ کے قرآن کی جب خوراک کو پھاڑ کے ان کے ساتھ نعوذ باللہ بےہودہ کام کرتے رہو، خوراک کو بچھا کے فٹ بال کھیلتے رہو، چپ رہے۔ پابندیاں لگا دو ان کے اوپر، بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے قدموں کو روکو، جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا ہے۔ پوچھے ذرا ان امن کے متوالوں سے کہ تمہاری وہ کالی کلوٹی کینڈولیزا رائس جس نے جھوٹ بول کے عراق کے اندر کہتے کیمیائی ہتھیار ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا، 10 لاکھ بے گناہ لوگوں کا قتل کیا، بعد میں کہتے ہیں یہ رپورٹ غلط نکلی ہے جرت کسی میں یہ پوچھے کہ یہ کیا ہوا ہے بھائی، 10 لاکھ لوگوں کا قتل کر دیا، ظالموں تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ کے جناب چینل بول اٹھتے ہیں، مسلمانوں کے چینل ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے چینل مسلمانوں کو بدنام کرنے لگتے ہیں، یہ کفر کا ایجنڈا ہے۔ وہ چینلوں کو خریدتے ہیں باقاعدہ، ان کو میرے بھائیوں ان کو ایڈ ملتی ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کے مالکان باہر بیٹھے پاکستان سے چینل نکالو باہر، ادھر پابندیاں لگا دیں گے، پورا سسٹم باہر لے جاؤ تاکہ پابندیوں کا جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو سکے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لو، ہمارے سیاستدانوں کو اسلام سے جہاد سے دور کر دو۔ کفر کے ایجنڈے میں یہ بھی شامل ہے، کبھی عورتوں کو پروموٹ کر دو، مظفر گڑھ کی مختارہ مائی کو اٹھاؤ، اسلام کو بدنام کر دو، سارے جھوٹے کردار پکڑ کے جیل میں بند کر دو، کئی سال بند رہنے کے بعد تفتیش میں یہ ہے جی کہ بے گناہ نکلے ہیں جی، عدالت با عزت بری کرتی ہوئی، سواد 6 عزت رہ گئی ہوتی جڑا اتنی دیر جیل سے بند رکھے۔ ایک مختارہ بھائی کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ حقائق کیا ہے، تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ کبھی ملالہ جیسی لڑکی کو خود فائر مار کے اٹھا کے باہر لے جا کے اعلیٰ تعلیم دے کے ذہنوں سے اسلام نکال کے اب آوازیں دے رہے، وزیر اعظم ملالہ، وزیر اعظم ملالہ ابھی آئی نہیں، الیکشن لڑا نہیں، ادھر باہر بیٹھ کے باتیں کرتی ہے، ادھر کہتے ہیں وزیر اعظم ملالہ۔ کبھی مسلمانوں تمہیں آپس میں لڑا کے سنی وہابی دیوبندی بریلوی شیعہ کافر کافر کے فتوے لگا کے مسجدوں کو ویران کر کے دھماکے کرا کے ہسپتالوں میں دھماکے جنازوں میں دھماکے، میرے بھائیوں خوف زدہ ہو گیا مسلمان، لوگوں نے بڑی بڑی داڑیاں کٹوا دی، خوف زدہ کر دیا مسلمانوں کو، لوگ مسجد میں آنے سے ڈر گئے، دھماکہ ہو جائے گا۔ داعش جیسی تنظیموں کو پروموٹ کر کے، یہودیوں کے ایجنٹ کو سردار بنا کے، کبھی ٹی ٹی پی جیسے کرداروں کو کھڑا کر کے
پاکستان کی آرمی کے سر اتار کے فٹ بال ان کے ساتھ فٹ بال کھیلو. فوج کے خلاف جو لڑنے والے ہیں جن کو حکم ملا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ان کو پتہ ہے ان کی تیاری سے جو پاکستان کے اندر اسلام کے چھپے دشمن ہیں ان پر روب ہے. ان میزائلوں کا ان فوجیوں کا ان بوٹوں کا میرے بھائیوں روب ہے. ڈر گئے ہیں اس سے. پروپیگنڈا کرو چینل بولے ان کے اوپر بڑے بڑے سیاستدان بولے ان کے اوپر فوج بجٹ کھا گئی ہے جی. اور میرے بھائیوں سوچو مسلمانوں تمہارا بجٹ سارا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر گھر کا کھانے پینے کا 1 سال کا سامان رکھ کے باقی سارا بجٹ میرے بھائیوں کفر کی تیاری میں رکھا تھا. زرہ جو ہے وہ باقاعدہ ادھار رکھی ہوئی ہے گھر کا نان نسکا چلانے کے لیے اور گھر میں 9 ہتھیار ہیں. آج مسلمانوں تمہیں ہتھیاروں سے غافل کر دیا. ہاں پسٹل نہ رکھنا. یہ دیکھو جی ان کے پاس پسٹل ہے جی. ایک اکٹ کا ڈرامہ چلا کفر کا سارا پروگرام ٹھوس کہتے ہیں. یہ دیکھو جی انہوں نے ارتکل ڈرامہ چلا کے ہماری 20 سال کی محنت کو ضائع کر دیا ہے جی. اصلے سے بیگانہ کر رہے ہیں. جو شان ہے مومن کی نا اس سے اس کو بیگانہ کرو. ہم نے بھی پراڈو تجاروں بڑی بڑی جناب کوٹھیاں بنگلے کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں کے گھر بنائے. گھر کے اندر اس نیت سے کوئی اسلحہ رکھا ہے کہ اگر ضرورت پڑے اللہ کے دین کو تو میرے پاس اسلحہ ہو. اگر گھوڑے کی لید گھوڑا بالا اس نیت سے کہ یہ اللہ کے دین کا کام کرے گا جہادوں میں کام آئے گا. میرے بھائیوں جس کی قسمیں رب نے قرآن کے اندر کھائی وہ گھوڑا پالا اس کا کھانا اس کا پھرنا اس کی چراغاہ اس کی نیند وہ ساری کی ساری قیامت والے دن حساب و کتاب میں تمہارے پلڑے میں یہ گاڑی کہاں پر جائے گی. اصلے سے بیگانہ کر دیا. جب جی چاہتا ہے اس وقت حملہ کر دیتے. سارے اکٹھے ہو کے فرمایا قرب قیامت مسلمانوں کے اوپر کافر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹتا ہے. ایسے ٹوٹ پڑے میرے بھائیوں اکٹھے ہو کے. کبھی رشیا جناب 14 ریاستوں کے ساتھ دنیا کے کفر کو ساتھ ملا کے آ گیا جناب. جی بڑی محنت کی اس نے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. بڑے بڑے ذہین بچوں کو اٹھا کے ماسکو یونیورسٹیوں میں لے جا کے پڑھایا. ادھر ان کے ذہنوں سے اسلام کو نکالا اور جناب اس سیکولرزم ذہن کے اندر دھکیل دیا. اب کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے. یہ تو ہماری یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں نا. حیا نکال دیا ہے ایمان نکال دیا ہے. اب تو صحیح طور پر یہ مسلمان ہی رہے نماز سے پڑھتے نہیں قرآن کی تلاوت سے کرتے نہیں. جب ہم جائیں گے تو ہمارا تو مقابلہ یہ نہیں کر سکیں گے نا. انہوں نے ریسرچ کی ہے. جب ایسے ہو جائیں پھر مقابلہ نہیں کرتے ہوتے. وہ اس غلط فہمی میں آ گیا. اور میرے بھائیوں عزتیں جہاد کے اندر ہوا کرتی ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہوا کرتی ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ سارا سسٹم بھی ایسے کھرچ نہیں دیا گیا. بہت سارے اللہ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. آپ کے پاکستان سے آپ کے بیٹے اٹھے. آج لوگ کتنے سال ہو گئے ریاض شہید رحمہ اللہ پر بات کرنے سے رکتے نہیں ہیں. یہ تھنک ٹینک یہ اینکر بہت سیانے یہ لفافوں کی پیداوار یہ بات کرتے ہیں جنت ضیاء کے اوپر.
وہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا جی، یہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تینوں پتہ کٹدا ہے سوائے روٹی کھان کو؟ کفر کو دھکیل دیا، ٹوٹے ہو گئے کفر کے، ذلیل و رسوا ہو گیا کفر، گرم پانیوں میں آنا چاہتا تھا، تمہیں غلامیوں کی زنجیریں پہنانا چاہتا تھا۔ اللہ کی قسم اس فوج نے، آپ کے ان بیٹوں نے قربانیاں دے کے آپ کے گھروں کو، عزتوں کو تحفظ فرمایا۔ اب ان کی حسرتیں پوری نہیں ہوتی تھی۔ امریکہ بہادر نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے ان کی مدد کی ہے، اس وجہ سے یہ جناب رشیا انہوں نے توڑ دیا ہے۔ وہ جناب ساری دنیا کے کافروں کو اکٹھا کر کے یہ کہتا ہے میرا رب، یہ سارے اکٹھے ہو کے ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ یہ دھمکیاں لگاتے تھے، پہاڑوں کے اوپر چلنے والی رات کے اندر تو چونٹی دیکھ لیتے ہیں، ہواؤں فضاؤں میں ہمارے قبضے ہیں، ہم تحت نحت کر دیں گے، اسلام کو مٹا کے رکھ دیں گے، اسلام کا نام نہیں لینے دیں گے۔ یاد ہے؟ اللہ کہتا چلو کرو، تم بھی کرو، ہم بھی کرتے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جہادی نظر نہ آئے لسٹیں بنا دو، اتنے ہزار لوگوں کی یہ لسٹیں ہیں، بس حکمرانوں سے ان کی گردنیں چاہیے۔ ہمیں یہ جہادی اللہ کا نام لیتے، نمازوں میں روتے، مسجدیں آباد کرتے، دوسرے کی مدد کرتے، پہاڑوں میں چڑھ چڑھ کے آٹا تقسیم کرتے، ان کو آپس کے اندر انما المؤمنون اخوہ۔ ہم ایسا کام نہیں دیکھ سکتے مسلمان کی مدد کرے، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ جو مدد کرے گا ہم اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں گے، وہ دہشت گرد ہوگا، اس کے لیے ہتھکڑیاں ہوں گی، وہ جیلوں کے پیچھے جائے گا، اس کے بچے باپ کی چہرے کی تصویر کو دیکھنے سے زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس قدر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، ہم غلامیوں کی زنجیریں پہنا دیں گے، ہم تو ہمیں جو ہے وہ جیلوں میں بند کر کے مار دیں گے۔ کیا انہوں نے سارا کچھ، ایک ایک کنٹینر کے اندر 400 700 اللہ کے دین کے پروانوں کو بند کر کے دھوپ میں کنٹینر کھڑا کر کے دم گھٹنے سے 700 اللہ کے دین کے پروانے مجاہدین شہادت نوش کر کے گوانتانامو جیل میں مسلمانوں تمہاری بیٹیوں کو بالکل برہنہ کر کے مردوں کے سامنے بٹھا کے بعد میں جیسے کتے کو روٹی پھینکتے ہیں ایسے روٹی پھینکی گے تو روٹی کھا لو۔ یہ آج کی جو فتح ہے ایسے نہیں ہوئی، برف کے بلاکوں میں لے کے پوچھتے تھے بتا تیرے ساتھ کون کون ہے، بجلی کے کرنٹ لگا کے پھر پوچھتے تھے تیرا کس تنظیم سے تعلق ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، ناخنوں کو اکھیڑ کے بعد میں سوال کرتے بتا تیرا تعلق پاکستان کے اندر کس سے ہے۔ مسلمانوں تمہارے بیٹوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹوٹے کر کے ان کو باقاعدہ پلیٹوں پہ گرم کر کے ان کے سامنے پیش کرتے، یہ ان کا گوشت کھاؤ۔ یہ اسلام ایسے 700 سال کے بعد مسلمانوں یہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ 700 سال ظلم کرتا رہا کفر، ہم دنیا بنانے میں لگے رہے۔ کچھ آپ کے بیٹے جن کو ادھر بھی مذاق ہوتے تھے ادھر جاتے وہ کہتے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ابو جہل کہتا ہے، دیکھے نا کتلیاں پتلیاں پتلیاں، چھوٹا جا قد آ گیا سارے مقابلے واسطے، انہوں نے مقابلہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں جب آخری وقت آیا تو رو رہا ہے، لوگوں نے کہا تو دلیر بڑا ہے، تو کیوں روتا ہے؟ کہنا رونا اس گل ہے چھوٹے چھوٹے منڈیاں نے گھوڑیاں کے سما وڈ کے تھلے سٹ لیا تے اے جڑا عبداللہ بن مسعود جن میں مذاق کرتا سی یہ میرے سینے تے کھڑ کے میری گردن لاؤن واسطے تیار ہے۔
جاء الحق وزاهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ کی توفیق سے امیدیں تھیں گے، قرآن پہ یقین تھا، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تھا، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ کی قسم آپ کے پاکستان میں ایسی ماؤں نے یہ آپ کی زمینوں کے اندر سے گندم سے سکتے جڑے سوکھ کے تھلے ڈگ گئے نا، وہ چوک کے اکٹھے کر کے دانے جمع کر کے جہاد میں جمع کروا۔ ایک باپ نے بیٹا دیا اپنی خدمت کے لیے، جب جہاد کی دعوت ملی نا، کہتا ہے لے جاؤ میرے بیٹے کو، میری خدمت کے لیے رب کسی اور کو مقرر کر دے گا، مجھ سے یہ لوٹتی ہوئی جس سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ پاکیزہ خون جب گرا نا، رب کہتا ہے اس خون کی قدر رب کے ہاں یہ ہے کہ اس کا قطرہ زمین سے بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کو جنت اس کا گھر پہلے دکھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے نا، کہتے تھے خدا بندے تو خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ بندے سے پوچھے گا، شہید سے بتا کیا چاہیے، تمہیں کچھ نہیں چاہیے، پھر پوچھے گا بتا کیا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، آخر میں کہے گا اللہ اگر تو کچھ دینا ہی چاہتا ہے جو مزہ شہادت کے وقت جب گردن کٹ رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، جو مزہ اس وقت ادھر آیا نا، ادھر تیری جنت کے اندر ملیں گے، ادھر واپس نہیں ملیں۔ تو کافروں ہم سے لڑتے ہو، ہمیں چیلنج کرتے ہو، اور ہم تو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے میرے بھائیوں جو ہے وہ بدبودار چربی جو ہے اس کو باقاعدہ جو کے اندر بھوک کے جنگے خندق میں وہ اور صحابہ نے کھائی، بھوکے پتھر باندھ کے پیٹوں پہ میرے بھائیوں گداؤ مار کے کہتے ہیں کیسر فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا، ہم کہتے تھے امریکہ ٹوٹے گا، رشیا ٹوٹے گا، لوگ مذاق کرتے تھے، پیرا کی جتی ٹوٹی پائی ہے، سارا دن آ کے روپیہ چندہ منگن رہے ہیں، تیروں نے روس توڑ دینا، آگے امریکہ کے مقابلے واسطے ان کے ہواؤں فضاؤں میں قبضے ہیں۔ وہ جناب پوری دنیا کے اوپر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے وہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا تو پھر ہم جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز کیوں نہ کریں؟ مقابلہ جم گیا ان پہاڑوں پر جن پر ان کے ہیلی گھومتے تھے، آپ کے بیٹوں نے بیٹھ کے نشانے لیے، ہیلی نیچے آئے، فوجوں کے کیمپوں میں گھس گئے، ٹینکوں کے شیشوں کے اوپر گارا لگا کے اس کے چینوں میں باقاعدہ مٹی کے جو بنا کے کپڑے میں باندھ کے ٹائروں کو جام کر دیا، اللہ نے پتھروں سے گارے کے اوپر لگا کے اس کو بند کر کے پوری ان کی لائن کے اوپر پچھلے والا ٹینک میرے بھائیوں فائر کر رہا ہے۔ مالک نے یوں رنگ بدل دیا، آج حالات یہ ہے جتیاں چھٹ کے بچ گئے۔ کہتے ہیں صرف 83 ارب ڈالر صرف اس کا اسلحہ ان مجاہدین کے ہاتھ لگ گیا ہے، یہ مال غنیمت ہوا کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت فتنوں سے 2 قسم کے لوگ بچ سکیں گے، جو تلوار کی کمائی کھائیں گے اور جو عمل بالمعروف نہی عن المنکر لوگوں کو برائی سے روکیں گے، اللہ کے دین کی دعوت دیں گے۔ آؤ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی توفیق سے آپ کو اللہ کے قرآن سے یہ دعوت دے رہے ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ آج دنیا منظر دیکھ لے، اللہ کی توفیق سے عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ ان کے امریکی فوجی وہ جس پاکستان کو بھیک دیتے تھے، پینٹیں اتار کے تلاشی دیتے تھے، آج اس پاکستان کی منتیں کر رہے ہیں۔ ادھر سے فون آتا ہے وزیر اعظم کو، اور جناب ہمارے بندے تو نکلوا دو، اور
हमें हमारी तो जान छुड़वा दो आज जिल्लतों और रुसवाइयों का निशान बन के। और मेरे भाइयों, तुम मेरे भाइयों, अल्लाह ने तुम्हें इज्जतें, रिफ़अतें, बुलंदियां अता फरमाई हैं, लेकिन शर्त ये है कि मेरे भाइयों तो उमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह कहता है ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये दुकानें, मार्केटें, ये दुनिया की दावत नहीं, अल्लाह के दीन के गलबे के अंदर खड़े होना, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। एक भाई इसी तरह गलबे में खड़ा रहा जिसका नाम अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, जिसका नारा ये था, मेरे भाइयों कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो इस रिश्ते पे खड़ा रहा। मेरे भाइयों सारी जवानियाँ, सारी सलाहियतें, सारी अल्लाह के दीन पर लगा दी। सही हदीस में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जवानी के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह में आया और उसके बाद सफेद हो गए, क़यामत वाले दिन जब कुछ नजर नहीं आएगा, आंखों के बावजूद लोग अंधे होंगे, उस वक्त ये सफेद बाल रोशनी का काम देंगे। मेरे भाइयों आओ आज हम भी अपनी इस्लाह करें, अल्लाह के दीन की तरफ पलट आए, अपने घरों में अपनी बीवी, बच्चों, बहनों को अल्लाह का दीन सिखाएं। ये इल्म भी पढ़ाओ, ये फनून है, ये फन है, ये भी सीख लो, लेकिन अल्लाह का दीन सिखाओ, खुद पढ़ाओ, कुरान की तिलावत किया करो, कुरान खोल के तर्जुमा और तफसीर पढ़ा दिया करो, ताकि घर के अंदर अल्लाह के दीन की किरणें आती रहे। नमाजों का एहतसाब किया करो, बेटों से पूछा करो कहाँ से आए हो, नमाजें कितनी हैं, सलवार नीचे क्यों है, सलवार को ऊपर करो। मर्द को अल्लाह ने क़यामत वाले दिन मर्द को अपनी जब रहमत की निगाह से नहीं देखना, जिसकी सलवार नीचे हो उसका हिसाब व किताब नहीं होगा। ये छोटी सजा नहीं है, हम इसको मामूली समझते हैं। मस्जिद में आओ सलवार ऊपर कर लो, जब मस्जिद से निकलो सलवार नीचे कर लो। मस्जिद में इस्लाम और बाहर हो। आज मैंने कर्फ्यू लगा दिया है, कहते मर्द मुजाहिद का जनाजा कितना बड़ा होगा, दुनिया के अंदर मैसेज चला जाएगा, लिहाजा कर्फ्यू लगा दो, कोई जनाजे पर शामिल न हो सके, लाश को बेटे से छीन के। ये हमें सबक देते हैं इंसानियत का। मुसलमानों वल्लाह हम सबको समझना चाहिए, जो अफगानिस्तान में मुसलमान अमरीकी तर्जमान थे ना, उनकी मदद करते थे ना, अल्लाह के दीन वाले लोगों को पकड़ाते थे ना, इधर रहते हैं उधर रहते हैं, उनको पकड़ाते थे ना, जहाज़ों में कुत्ते सवार कर लिए, वो जो तर्जमान थे और जो मदद करते थे वो नीचे खड़े रह गए। कोई परों के साथ लटक के हराम मौत मर गया, कोई पैरों के साथ लटक के हराम मौत मर गया। एक मौत ये है पैरों के साथ उन अल्लाह के बागियों की खिदमत के साथ उनका सूर खा के, गंदा माल खा के, बेटों की औलादों की परवरिश करके, इस्लाम के झंडे को सरकबू करके, कुफर के झंडे को ऊपर बुलंद करने के लिए वो जो माल खाते रहे, उनको इबरत का निशान बना दिया। उनका तुमसे कुत्ते चंगे हैं, कुत्ते पहले जाएंगे तुम बाद में। इंशाअल्लाह मुस्लिम मुजाहिद का फर्ज नमाज के बाद रहमत नमाज जनाजा पढ़ेंगे। इमाम भाइयों से नमाज है तहरीर के साथ अल्लाह को उस बंदे से जिसने कलबे के साथ इस तरह वफा की और मोहब्बत की, कैदों की सोचतें बर्दाश्त की, बर्फ के इलाकों में बिजली के करंटों को बर्दाश्त किया, औलाद से दूर रहा लेकिन अल्लाह के दीन से दूर नहीं हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम الحمد لله